الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم انما الاعمال بالنیات وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضور آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا، ماشاءاللہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سبحان اللہ. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. بہت اچھا ماشاءاللہ. ویری گڈ. میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز و تکریم ذی قدر علماء کرام، زعماء اعظام، مشایخ اعظام، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 3 جون سن 2012 کو 22ویں سالانہ سیرت کانفرنس جامع مسجد علی برمنگم میں اپنے پرتپاک انداز میں انعقاد پذیر ہے. میں دعا گو ہوں مخدوم العلماء، محسن العلماء، بے انتہا انتھک محنت، جدوجہد اور سعی فہم کرنے والے جناب قاری تصور الحق مدنی صاحب کا، کہ جن کی بے انتہا محنت اور تگ و دو کے ساتھ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا بڑا مرکز تیار ہو. سبحان اللہ. کہہ دیں سبحان اللہ. ابھی تو آپ کو عثمانی صاحب جگا کے گئے ہیں اور آپ تو میرے پرانے واقف ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ جوان آدمی ہوں، جوان باتیں کرتا ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی جوانی کا جذبہ چھلک رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ مقرر تو بیچارہ اپنے عرق میں غرق ہو جائے اور پسینے میں لت پت ہو جائے اور آپ ہلیں ہی نہ، بلکہ جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ جب کوئی مقرر، شاعر، ادیب، خطیب، واعظ، مبلغ وہ مائک پر آئے تو آپ کے دل کے ذوق کے سمندر کی گہرائی میں اتر کر اندر سے موتی اٹھائے اور تمہاری جھولی میں سجائے،
تو پھر وہ مقرر اور مبلغ اور خطیب بھی چاہتا ہے کہ جب میں سانس لوں تو آپ کے دل کی گہرائی سے ایسی سبحان اللہ آئے کہ مجھے بھی مزہ آ جائے۔ میرے دوستو، وقت بہت ہی مختصر ہے، علماء کا جمع غفیر ہے۔ میرے ذمہ حضرت قاری صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اس سیرت کے ٹاپک میں سے ہجرت کی رات کا ذکر کروں، اور عثمانی صاحب نے اپنی تقریر میں چھیڑا ہے اور میں اس کو کچھ آگے تک چھوڑوں گا۔ قاری صاحب کا حکم تھا کہ میں ایک رات کا ذکر کروں جس کو ہجرت کی رات کہتے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 راتوں کا ذکر کروں۔ توجہ ہے؟ 2 راتیں، تمہید کے طور پر ایک اور رات، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اس دن میں آپ کو رات کے تارے دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک رات کا سناٹا ہے، رات کی خلوت ہے، رات کی یکتائی ہے، رات کی ظلمت ہے، رات کا اندھیرا ہے، رات کی خاموشی ہے، رات کا سکون ہے، اور طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں، اور اچانک آسمان کی طرف نظر پڑی تو دیکھا آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں، دیکھا آسمان پہ ستارے مسکرا رہے ہیں، دیکھا آسمان پہ ستاروں کا جھرمٹ جگمگا رہا ہے، چمک اور دمک رہا ہے۔ تو طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ جناب عائشہ صدیقہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہوں، حضور یہ تو بتائیں کہ یہ جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں، بلکہ فرمایا عائشہ واللہ عالم، میں نہیں جانتا، رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ تو طیبہ کائنات نے فوراً کہا، اللہ کے نبی، اگر ان کی تعداد کا شمار نہیں ہے اور یہ ان گنت ہیں اور کسی انسان کے بس کا روگ ہی نہیں کہ وہ ان کا تعداد میں لا سکے، تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کے یاروں میں، آپ کے صحابہ میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے اصحاب و آل میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا مختصر وقت ہے اور میں بڑی لمبی گفتگو تھوڑے وقت میں کرنا چاہتا ہوں اپنے انداز میں۔ حضور نے فرمایا، ہاں عائشہ، میری جماعت میں، میرے اصحاب میں، میرے یاروں، وفاداروں، پیروکاروں، حقداروں، جانثاروں میں عمر بن خطاب وہ انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ کہہ دو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، مہر بلب ہو گئی۔ حضور اکرم نے، حضور فوراً چہرہ شناس تھے، حضور نے پوچھا، عائشہ تو نے بات کو آگے کیوں نہیں بڑھایا، اور تو نے بات سوال کے جواب میں پھر کوئی اور سوال کیوں نہیں کیا، تو خاموش کیوں ہو گئی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا، میں اپنے انداز خطابت میں کہنا چاہوں گا۔ طیبہ کائنات نے کہا، حضور آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ حضور نے پوچھا، عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا، اللہ کے نبی، میں تو آج تک سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے اصحاب میں، آپ کے سارے یاروں میں میرا باپ ابو بکر صدیق اکبر وہ ہوگا کہ جو عبادت میں سب سے آگے، اطاعت میں سب سے آگے، ریاضت میں سب سے آگے، وفا میں سب سے آگے، ادا میں سب سے آگے، حیا میں سب سے آگے، اور آپ کی خدمت میں سب سے آگے، نیکیوں میں سب سے آگے ہوگا۔ لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر بن خطاب کا نام لیا۔ تو میں آج سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر نیکیوں میں عمر سے پیچھے ہے اور عمر میرے باپ ابو بکر سے آگے نکل گئے۔ تو آپ اہل سنت والجماعت کے اور علی مسجد کے اور برمنگم کے میرے روشن ضمیروں، آؤ پیغمبر کا جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہارے ایمان کو جنا ملے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، عائشہ توجہ کرنا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں۔
عائشہ تم نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں۔ اگر تم مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو پھر زبان محمد سے سن، لسان محمد سے سن، اعلان محمد سے سن، بیان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن کہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آؤ اسی رات کا ذکر کر کے بات کو کنارے لگانا چاہوں گا کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا، کتابوں میں پڑھ تو لیا لیکن کبھی نظر غائر سے غور بھی کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ عائشہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آؤ ذرا جھانکے تو صحیح کہ اتنا بڑا جملہ اس عمر کے لیے کہہ دیا کہ اس کی ساری زندگی ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات آگے نکل گئی۔ وہ رات کون عمر؟ وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو فرشتے جھوم اٹھے، وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھل جائے، وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو رب کی توحید کے سجدے اس کی دہلیز پہ شروع ہو جائیں، وہ عمر جو بولے تو اللہ قرآن بنا دے، وہ عمر جو خط لکھے تو اللہ دریا چلا دے، وہ عمر کہ جو زمین پہ درہ مارے تو وہ زلزلہ ایسا رکے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، پوری دنیا میں زلزلہ آیا لیکن جہاں مدینے میں عمر کا درہ لگا آج تک زلزلہ دوبارہ نہیں آیا۔ وہ عمر، اس کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا کہ عائشہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آؤ اس رات میں جھانکتے ہیں کہ اس ہجرت والی رات میں ایسا کیا ہے کہ جو ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی۔ وہ رات ہے جب اللہ کا پیغمبر اپنے گھر میں سوئے ہیں، آرام و استراحت میں ہے، سکون میں ہے، شیر خدا علی المرتضیٰ وہ بھی ساتھ ہیں۔ رات کا ایک لمحہ ہے، بڑا اختصار کر رہا ہوں، بڑے موتی ہیں اس رات میں، لیکن میں اس میں سے سیمپل کے لیے ایک دو آپ کو دینا چاہتا ہوں اپنے وقت میں کہ رات میں حضور اور شیر خدا علی المرتضیٰ سوئے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، اچانک باہر شور شرابہ سنائی دیا۔ بڑی توجہ چاہوں گا اور دو چار جملے آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا اس عنوان پہ، وگرنہ یہ عنوان تو آپ نے سب سنے ہوئے ہیں، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، ہر آدمی اپنے مرضی کے رنگ بھرتا ہے اس میں اپنی پسند کے۔ تو میں بھی اس پھول اور اس گلدستے میں اپنے مزاج کا رنگ بھرنا چاہتا ہوں اس ہجرت والی رات کے گلدستے میں۔ تو حضور اور علی سوئے ہوئے ہیں، رات کو شور شرابہ ہوا، شیر خدا اٹھے اور اٹھ کر دیکھا باہر کافر ابو جہل اینڈ کمپنی تلواریں ننگی لہرا کر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج ہم محمد کو ختم کر دیں گے اور آج کی رات محمد کی آخری رات ہے۔ توجہ کرنا، اب علی المرتضیٰ نے جب یہ پریشان کن جملے سنے کہ لوگ آپس میں ابو جہل اور اس کی قوم اور کمپنی اور کفار مکہ اور وہ کفار مکہ مشرکین مکہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آج رات نعوذ باللہ ہم محمد کو ختم کر دیں گے، تو علی المرتضیٰ نے جب یہ جملہ سنا فوراً آئے اور آ کر حضور کو جگایا، آ کر حضور کو جگایا۔ اسی جملے کو دل میں سمونا ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں کہ خطرہ دیکھا تو حضور کو جگایا، ایک نے خطرے میں حضور کو جگایا، ایک نے خطرے میں حضور کو سلایا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اہل ذوق کے دل کو میری بات ٹچ کرے گی کہ ایک نے خطرے میں نبی کو جگایا اور ایک نے خطرے میں نبی کو لوریاں دے کے سلایا۔ ہاں، علی المرتضیٰ نے آ کر کہا حضور اٹھے۔ حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ تو شیر خدا نے کہا، علی المرتضیٰ نے کہا اللہ کے نبی باہر کافر آپ کو مارنے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مارنے والے ابھی آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے کھڑا ہے۔ حضور علی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب علی المرتضیٰ کو بڑا مختصر کرتا ہوں، علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا علی آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ، اور بستر پہ سو کر علی المرتضیٰ نے اپنے اوپر چادر لی اور سو گئے اور نبی چلے گئے، نبی سیدھا در صدیق پہ چلے گئے۔ بڑی توجہ چاہوں گا اب اسی مقام پہ دیکھنا کہ کچھ دیر کے بعد ابو جہل اینڈ کمپنی اندر گھسے اور آ کر جب پیغمبر کے بستر کے قریب پہنچے، اہل ذوق توجہ کرنا، جب نبی کے بستر کے قریب پہنچے تو دیکھا نبی کے بستر پہ کوئی سویا ہوا ہے، اوپر منہ پہ چادر ہے۔ تو ابو جہل نے قریب کھڑے ہو کر کہا قم یا محمد، اٹھو محمد۔ اب جب علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی آواز سنی، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ابو جہل کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ابو جہل نے تو سمجھا، ابو جہل نے کہا میں نے تو کہا تھا قم یا محمد، میں نے تو نبی
नबी समझा, लेकिन ये तो अली था। तो मैं क्यों ना कहूं कि 1450 साल पहले फैसला हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा वो अबू जहल की औलाद तो हो सकता है, वो ईमान वाला नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो फैसला तो बहुत पहले हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा, अली को नबी समझकर या कौम या मोहम्मद कहा, वो अबू जहल एंड कंपनी थी। आज तक उसकी औलाद भी चली और अली को नबी समझ चलता हूं। जब अली और मुर्तजा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, अबू जहल परेशान, हैरान, सरगर्दान, पशेमान, गोश बदनदान, अपने अर्थ में गर्क हो गया, दिल मिला उठा, लर्ज़ा बरंदाम हो गया कि ये क्या, बिस्तर नबी का है, सोया अली है। तो परेशान होकर पूछता है, अली, फिर तवज्जो चाहूंगा, अली नबी कहां गए, अली नबी कहां गए? अब अली है, शेर जली है, हक का वली है। हाँ, अली झूठ नहीं बोलता, अली झूठ बोलो, अली झूठ, अली तकिया नहीं करते, अली दिल का और जबान का सच्चा है। हाँ, अबू जहल ने कहा, अली नबी कहां गए? अब अली ने झूठ भी नहीं बोलना और नबूवत का राज भी नहीं बताना, राज भी नहीं बताना। तो अली और मुर्तजा ने कहा, वो तो चले गए, वो तो बोल पड़ो, वो तो चले गए। अबू जहल ने फिर पूछा, कहां चले गए? अली ने कहा, जहां जाना था। अबू जहल ने कहा, अली नबी कहां गए? अली ने कहा, चले गए। अबू जहल ने पूछा, कहां चले गए? नबी अली ने कहा, जहां जाना था। अबू जहल ने फिर पूछा, कहां जाना था? अली ने कहा, जहां चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया और नबूवत का राज नहीं दिया। अब अगला जुमला तुम्हारी नजर करके बात को किनारे लगाता हूं, क्योंकि ये उन्वान इतना बड़ा है कि शुरू मैंने आज किया तो इसका इख्तिताम अज़मत सहाबा में होगा इंशाअल्लाह। नोमानी साहब की कॉन्फ्रेंस में इसी उन्वान को मैं आगे चलाऊंगा, लेकिन मैं हिजरत की रात को सिर्फ शुरू कर रहा हूं और सिद्दीक की बात को, जिसके लिए उस्मानी साहब ने इशारा किया कि जो हसनैन करीमैन नबी की झोली में सोए वो भी मुकद्दस हैं, और नबी जिसकी झोली में सोया वो उससे भी बड़ा मुकद्दस है। अब अबू जहल ने कहा, जब देखा ना अली नहीं बता रहे, पूछा कहां गए, कहा चले गए। पूछा कहां चले गए, कहा जहां जाना था। पूछा कहां जाना था, कहा जहां चले गए। हाँ, जब पागल बना दिया, दिमाग घुमा दिया, तो अबू जहल ने कहा, अगले जुमले पे तवज्जो करना, दिल की गहराई से एक जुमला देना चाहता हूं, अहले ज़ौक़ की नजर, हाँ अहले सुन्नत की नजर। तो अबू जहल ने उन अपने एंड कंपनी, अपने मुशीरों वजीरों को कहा, यार इधर कोने में आ जाओ, ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा, मैं तुम्हें बताता हूं कि मोहम्मद कहां होगा। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां होगा। तो अबू जहल को उसके वजीरों मुशीरों ने कहा, उसके उस वक्त के सिपाहियों ने कहा कि अबू जहल जल्दी बताओ ताकि हम उसका पीछा करें। अबू जहल कोने में ले गया और कोने में खड़ा होकर कहता है कि मुझे पता है कि मक्के की धरती पर जो मोहम्मद का सबसे बड़ा वफादार यार है वो अबू बकर सिद्दीक अकबर है। यकीनन मोहम्मद अबू बकर के दरवाजे पर गया होगा। तो फिर मैं क्यों ना कह दूं कि यह फैसला भी 1450 साल पहले हो गया कि अबू जहल भी अबू बकर को नबी का सबसे सच्चा और वफादार यार मानता था, और जो आज अबू बकर को नबी का सच्चा यार न माने वो कफर में अबू जहल से भी आगे बढ़ गया। बढ़ा या नहीं बढ़ा कि अबू जहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता है। अब भागे और पीछा करने लगे। हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंचे, दस्तक दी। मेरा वक्त खत्म है, उस्मानी साहब की तरह मैं भी 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं इजाजत के साथ। कि दरे सिद्दीक पे पहुंचे, सिद्दीक ने दरवाजा खोला, सामने चांद सा चमकता चेहरा नजर आया। सिद्दीक ने पूछा, हुजूर आपने तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। आका मैं सर के बल चल के आता, कोई कासिद खादिम एलची नौकर गुलाम भेजकर मुझे तलब कर लिया होता, हुजूर आपने क्यों तकलीफ की? तो हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक जानते नहीं हो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, मैं तो उसका पाबंद हूं, जैसे वो कहता जाता है वैसे मैं करता जाता हूं। आज मुझे आर्डर ये था कि मैं तेरे दर पे चल के आऊं। क्यों? कि जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी के दर पे जाए तो उस बड़े की वजह से उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। तो अल्लाह ने आज अबू बकर की इज्जत बढ़ानी थी, तो अल्लाह ने कहा, अबू बकर तेरे दर पे उसको भेजूंगा कि जिससे बड़ा कायनात में कोई है ही नहीं। अब सिद्दीक ने पूछा, आका हुक्म, मैं हिजरत की रात को कैसे समेटूं?
آقا حکم. حضور نے فرمایا ابو بکر چلو چلنا ہے, جاؤ تاریخ کی سارے کتابیں اٹھا کے دیکھو. حضور نے جب کہا نا ابو بکر چلو چلنا ہے, تو صدیق نے یہ نہیں پوچھا آقا کہاں چلنا ہے, کیوں چلنا ہے, کب چلنا ہے. حضور نے فرمایا چلنا ہے. ابو بکر چل پڑا. ابو بکر چل پڑا. اب چلتے چلتے, بڑا مختصر, چلتے چلتے دیکھا حضور کے قدموں پہ لہو کے نشان ہیں, خون کے قطرے ہیں. تو صدیق اکبر نے کہا حضور 1 منٹ رکے میری بات سنیں, 1 منٹ رکے میری بات سنیں. حضور نے فرمایا ابو بکر دشمن پیچھے ہے, رکنے کا وقت نہیں, چلتے جاؤ, بات بھی کرتے جاؤ, میں سنتا جاؤں گا. صدیق نے کہا اپنے انداز میں کہنا چاہوں گا, صدیق نے کہا اللہ کے نبی 1 منٹ رک جائیں نہیں تو میری جان نکل جائے گی. حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا کیا ہو گیا کہ تیری جان نکلنے لگ گئی. تو حضور رکے. ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی آپ کے قدموں کے نشانوں پہ لہو کے قطرے کیسے. حضور مسکرا پڑے اور کہا ابو بکر اتنی سی بات پہ تیری جان نکل رہی تھی. تو ابو بکر نے کہا آقا یہ آپ کے لیے اتنی سی بات ہے, میری تو جان قربان ہو جائے لیکن آپ کے قدموں سے خون نکلے اور آپ پیدل چلیں میں برداشت نہیں کر سکتا. حضور نے کہا ابو بکر اگر نہ چلوں تو کیا کروں, سواری کہاں سے آدھی رات کو لاؤں. ابو بکر بیٹھے اور بیٹھ کر کہا حضور اگر سواری نہیں ہے تو کیا ہوا, آپ میرے کندھوں پہ بیٹھے, آج ابو بکر کے کندھے محمد کی سواری بن جائیں گے. اور حضور ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے, بالکل آخری منٹ ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے تو ابو بکر چل پڑے. سبحان اللہ. اگلا جملہ کہتا ہوں, چل نہیں پڑے, اڑ پڑے. کیوں؟ جہاں نبی کے پیغمبر کے, اللہ کے پیغمبر کے قدم آتے ہیں, وہ براق ہو, وہ حلیمہ کی اونٹنی ہو, وہ حلیمہ کی گود ہو, وہ عائشہ کی گود ہو, وہ ابو بکر کی گود ہو یا کندھے ہوں, جہاں نبی کے قدم آئے اللہ نے اس کو اونچا اڑا دیا. صدیق اڑ پڑے اور وہ 3 میل لمبی پہاڑی کا سفر. تم اور میں کئی دفعہ گئے ہیں, آپ لوگ گئے ہوں گے ہر دفعہ, وہاں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا غار ثور کا منظر کتنا اونچی ہے. نیچے کھڑے ہو کر کئی لوگ جواب دے جاتے ہیں نہیں یار وہاں تک نہیں جا سکتے, اور اگر کوئی جائے بھی صحیح تو نیچے بکالے سے منرل واٹر, کوئی جوس کے 1-2 پیکٹ وہ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار چلو چڑھتے جائیں گے, پانی پیتے جائیں گے, جوس پیتے جائیں گے, سانس لیتے جائیں گے, اٹھتے بیٹھتے کبھی تو پہنچ جائیں گے. ابو بکر میں تیری وفا, تیری ادا, تیرے حیا اور تیری قربانی پر کروڑوں جانیں قربان کر دوں. ابو بکر نے نہ راستے میں سانس لیا, نہ بیٹھا, نہ پانی پیا, ایک سانس میں نبوت کا بوجھ اٹھا کر غار ثور کے دروازے تک پہنچ گیا. اور اسی پہ خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی سب کہہ دو رحمہ اللہ بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے کہ کالا آج تڑپتا ہے کہ ابو بکر خلافت لے گیا. ابو بکر خلافت لے گیا. تو مولانا قاسمی مرحوم ہاں فرمایا کرتے تھے کالے آج کی رات دیکھ تو صحیح, ابو بکر کندھوں پہ اٹھا کے نبوت لے گیا. دروازے پہ پہنچے, غار ثور کے دہانے پہ, یہی بات ختم کر رہا ہوں آگے چلاؤں گا. غار ثور کے دہانے پہ پہنچے, ایک جملہ آپ کی نظر کر کے پوری تقریر کا خلاصہ اس جملے میں دینا چاہتا ہوں کہ حضور کو کندھوں سے اتارا. بڑی توجہ چاہوں گا. حضور کو کندھوں سے ابو بکر نے اتارا اور اتار کر جب نیچے بٹھایا تو ابو بکر کا ایک جملہ سن, ساری کائنات اس جملے پر قربان اور ساری کائنات کی وفائیں ادائیں اس جملے پر قربان. اب حق بنتا تھا کہ ابو بکر کندھوں پر خود اٹھا کے گئے نبوت کو, اور نبوت کا بوجھ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کتنا ہوتا ہے. نبوت کا بوجھ ابو بکر کندھوں پہ اٹھا کر چلے, اور صرف چلے نہیں پہاڑی پر چڑھے. حق تو یہ بنتا تھا کہ جب حضور کو اتارا تو ابو بکر ٹھنڈی سانس بھی لیتے اور ریکویسٹ کرتے, درخواست کرتے, حضور تھک گیا ہوں, اجازت ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لوں. حضور تھک گیا ہوں, اجازت ہو تو 2 منٹ سانس لے لوں, پانی پی لوں. ابو بکر کی قربانی اور وفا پہ قربان جاؤں. ابو بکر نے یہ نہیں کہا آقا میں تھک گیا ہوں, اجازت ہو تو آرام کر لوں. ابو بکر نے کہا آقا آپ تھک گئے ہو, حضور کی ہجرت ہو, معراج ہو, حضور کی مکی زندگی ہو, مدنی زندگی ہو, ساری اتنا عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل آسن مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر مکرم معظم منور معمبر معطر ہے کہ پوری کائنات ایک طرف, محمد کی ذات ایک طرف. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری جملہ یہ بھی آپ کی نظر کرتا جاؤں, لوگ کہتے ہیں بیچارے کہ جناب یہ نبی پہ درود نہیں پڑھتے اور یہ درود کو مانتے نہیں, تو میں درود کی ایک صرف بات 1 منٹ میں کر کے بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. یہ جو تو اور میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا, اس درود کی قیمت اور عظمت اور اس کی فضیلت ایک جملے میں دیتا ہوں, نوٹ کر کے جانا اور یاروں کو جا کے بتلانا کہ ہم درود کو کیسا مانتے ہیں. تم نے علماء سے
سنا ہوگا اور لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ہر انسان کے کندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ اعمال لکھنے والے۔ دائیں فرشتے پہ کندھے ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں، بائیں پہ کندھے ہیں جو گناہ لکھتے ہیں۔ جب تو اور میں کوئی نیکی کریں تو پھر بائیں نہیں اٹھتے، صرف دائیں اٹھتے ہیں اور اس کا تیری اور میری نیکی لکھتے ہیں۔ جب تو اور میں کوئی گناہ کریں تو پھر دایاں نہیں اٹھتا، بایاں فرشتہ اٹھتا ہے، تیرا اور میرا نام اعمال کھول کر تیرا اور میرا گناہ اس میں درج کر دیتا ہے۔ لیکن درود کی فضیلت اور قیمت اور برکت دے، جب تو اور میں نبی کی ذات میں درود پڑھتے ہیں تو اللہ دونوں سے کہتے ہیں دایاں تو بھی اٹھ، بایاں تو بھی اٹھ۔ اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھا نہیں اس نے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے، تو اٹھ اس کی نیکیاں بڑھانا شروع کر دے اور تو اٹھ اس کے گناہ مٹانا شروع کر دے۔ تو یہ وہ پیغمبر ہے جس نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، عظمت بھی اعلیٰ، رفعت بھی اعلیٰ۔ دعا ہے رب العالمین تجھے اور مجھے اس پیغمبر کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں وہی کہتا ہوں جو کہا کرتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔